कोई और नहीं बस शेर, तकदीर का धारा पे कोई और नहीं बस शेर, तकदीर का धारा पे बातिल को हम ललकारेंगे, जुल्मत को आँच मिटाएंगे, हम हद से आगे जाएंगे, हर हद करके से कोई और नहीं बस शेर, तकदीर का धारा पे अंधेरा छट जाएगा, बातिल मिट जाएगा, आवामी दौर आएगा, ये मुल्क जाग जाएगा, ये मुल्क जाग जाएगा, मैदान में शेर आएगा और जुल्म को मिटाएगा, और जुल्म को मिटाएगा। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान की आवाम को ईद की खुशियों की मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। मैं सबसे ज़्यादा तो सब अहले इलाका और पाकिस्तान के तमाम लोगों को और जो आलम इस्लाम है उन सबको दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद देती हूँ। सबसे पहले तो सबको आपके चैनल के तवज्जो से ईद मुबारक। और जो हमारी शाइस्ता ने अली साहब ने बात की, इसी को मैं आगे लेकर चलूँगा कि ये मुश्किल वक्त है, इस मुश्किल वक्त में हमें एक दूसरे के साथ खड़े होना है। आया वो आज के दिन के हवाले से क्या कहते हैं, और पेट्रोल की कीमतें आसमान को छू रही हैं, उस हवाले से भी आप क्या कहते हैं? जी अली साहब। देखिए मलिक साहब, सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान की आवाम को ईद की खुशियों की मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। यकीनन जिस मसले की तरफ आपने निशानदही की, उसकी वजह से हम सब के ऊपर बेपनाह बोझ है। मैं सिर्फ ये अपील करता हूँ कि हुकूमत ने दस्तयाबी का पूरा इंतज़ाम किया हुआ है, सिर्फ आप ज़िया से परहेज़ करें और ज़िम्मेदारी के साथ अपने निज़ाम को आगे लेके चलें। अगर आप ज़िम्मेदारी के साथ तर्ज़ ज़िंदगी को आगे लेके चलेंगे तो हुकूमत उससे एक कदम बढ़ के आपके आगे आपके लिए आसानी का बायस बनने की कोशिश करेगी। आपके सामने रात को शहबाज शरीफ साहब ने पिछले हफ्ते जो 25 अरब रुपए अपनी पेटी कस के अपने किफ़ायत शारी के जो प्रोग्राम के ज़रिए इंतज़ाम किया, कल रात को फिर उन्होंने 50 अरब का एक हफ़्ते का प्रोग्राम अनाउंस किया। तो इंशाअल्लाह ताला हुकूमत पूरी कोशिश करेगी, पर हमारी भी ज़िम्मेदारी है कि अपने इर्द गिर्द जो कमज़ोर लोग हैं उनको अपनी चादर के मुताबिक, अपनी वसात के मुताबिक उनकी इमदाद करें और उनको तहफ़्फ़ुज़ दें। तो इस जज्बे के साथ अगर हम इकट्ठे इत्तेहाद ईमान के साथ चलेंगे तो इंशाअल्लाह ताला इस मुश्किल वक्त से हम एक ताकतवर कौम बन के उभरेंगे इंशाअल्लाह। इस्तेकाम पाकिस्तान के लिए मियां शहबाज शरीफ साहब का क्या किरदार है इस वक्त? देखें, जिस शख्स ने अपनी ज़ात को ज़िया करके रियासत को बचाने के लिए आगे खड़ा हुआ है, उसने ये नहीं देखा कि 2022 में जब उसकी सियासत की बारी आई तो मकबूलियत के लिए उसने मुल्क को दिवालियापन के नहज पे धकेल दिया। तो आज उस रवैये को और इस रवैये का मुआजना कर लें तो मेरा ख़्याल से हर बाशऊर पाकिस्तानी इस चीज़ को ज़रूर सराहेगा कि शहबाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान के लिए बाकी सारी चीज़ों को तर्क कर दिया है और पाकिस्तान के लिए वो दलेर एक शख्स की तरह आगे उभर के सामने आया है। और उसके साथ उसकी टीम, चाहे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हो, चाहे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब हो, चाहे ख्वाजा इमरान नज़ीर हो, चाहे बेगम शाइस्ता परवेज़ हो, या मेरे जैसा एक अदना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वर्कर हो, या ये सारे हमारे बाजू और साथी हों, सब चट्टान की तरह आज भी वहाँ पे मौजूद है। सर, ये फार्मूला सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिशियन के लिए या ब्यूरोक्रेट को भी अपना पाबंद किया गया है? देखें, सियासतदान को ज़्यादा इसीलिए इन्होंने अपनी तनख्वाह डोनेट की है, पर जो ब्यूरोक्रेट है क्योंकि उसके लिए रोज़े माश अपनी नौकरी से होता है, तो उनसे भी हमने जो अपील की थी, उन सब ने भी 2-2, 3-3 दिन की तनख्वाहें अपनी कटवा के उस किफ़ायत शारी के फ़ंड के अंदर जमा करवाई है। तो मिल के मैंने इसीलिए मलिक साहब बात की कि मैं कोई मकबूल और कोई इस तरह की दोगली बात नहीं करना चाहता, अपनी चादर के मुताबिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैं सबसे ज़्यादा तो सब अहले इलाका और पाकिस्तान के तमाम लोगों को
اور جو عالم اسلام ہے ان سب کو دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد دیتی ہوں اور دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ یہ جو ہم دعائیں مانگ رہے ہیں ان کا اجر مسلمانوں کو دے، اور جو ایک تباہی عالم اسلام پہ آئی ہوئی ہے ان کو یکجا ہونے کی ہمت اور توفیق دے، اور مل کر ہمیں توفیق دے کہ ہم اس جو انتشار والے لوگ ہیں ان کا مقابلہ کر سکیں۔ اور بالخصوص خواتین کو آج کیا پیغام دیں؟ میرا خواتین کو یہی پیغام ہے کہ آئیے آئیڈینٹیفائی کر کے ہمیں دیں کہ کون کون سے گھرانے صحیح معنوں میں مستحق ہیں، کیونکہ انشاءاللہ یہ جو ٹیم کھڑی ہے یہ آگے بھی کام کرتی رہی ہے۔ ان کے ذمے، ہر ایک کے ذمے، میں خود ذمہ داری سے ایک دو خاندان کی کفالت کا ان سے کہوں گی کہ ذمہ داری اٹھائیں، اور ہم مل کے اس مشکل گھڑی میں پاکستان کی مدد کر سکیں، ایک دوسرے کا ہاتھ تھام سکیں اور سب کو خوشیوں میں شامل کر سکیں آنے والی عید پہ۔ میڈم، خاندانوں کا بوجھ اٹھانے کے ساتھ ساتھ اگر بے روزگاری سے پابندی اٹھا دی جائے، دیکھیں اس وقت میں اس بحث میں نہیں پڑ رہی، کیونکہ اس وقت تو بہت مشکل ہو رہا ہے روزگاری کے لیے بندوبست کرنا۔ حکومت آپ کی ہے، آپ کے ہی لوگ ہیں، وہ آپ میں سے ہی ہیں، وہ پوری کوشش کر رہے ہیں۔ یہ درد ان کا درد بھی ہے، لیکن جو بات بس میں نہ ہو وہ اس وقت ان حالات میں کیسے میں وعدہ کر لوں، لیکن جہاں جو بھی کوشش ہو سکی پرائیویٹ سیکٹر کو، جو میرے ارد گرد جو لوگ کھڑے ہیں، اگر وہ میں نے جو کہا ہے وہ کر لیں تو انشاءاللہ کوئی مشکل صاحب کو ٹاسک دے دیں، انشاءاللہ بے روزگاری ختم ہو جائے گی بالخصوص۔ نہیں، اللہ تعالیٰ یہ تو ویسے ہی بہت خدمت کا جذبہ اپنے اندر رکھتے ہیں۔ جی بالکل، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں خواجہ عمران نذیر صاحب، صوبائی وزیر صحت ہیں، وعدوں و وفاؤں کے شہنشاہ بھی ہیں، جن سے ہم بات کریں گے کہ آج وہ کیا پیغام دینے جا رہے ہیں امت مسلمہ کو۔ مل صاحب، سب سے پہلے تو سب کو آپ کے چینل کے توسط سے عید مبارک، اور جو باری شائستہ نے علی صاحب نے بات کی اسی کو میں آگے لے کر چلوں گا کہ یہ مشکل وقت ہے۔ اس مشکل وقت میں ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، اور اللہ کی ذات نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پہ ہمیں کر کے دکھایا ہے کہ جب مہاجرین اور انصار ایک دوسرے کے ساتھ بغل گیر ہوئے تھے تو انصار نے اپنے گھروں کے دروازے بھی کھولے تھے اور اپنا سینہ بھی کھولا تھا۔ ہمیں اسی طرح سے اپنے دروازے بھی کھولنے ہیں، اپنا سینہ بھی کھولنا ہے۔ 119 میں باری شائستہ کی قیادت میں اس کا عملی نمونہ پیش کیا جا رہا ہے۔ آج 1 ماہ سے زائد ہو گیا ہے۔ پورا رمضان جو ہے کوٹ خواجہ سعید ہاسپٹل میں فری افطار کا اختتام تھا، اس کے ساتھ ساتھ تقریباً 20,000 خاندانوں کے راشن کا انتظام کیا گیا، اور جس میں سے کوئی 12-13 ہزار ڈسٹریبیوٹ ہو چکا ہے، اور وہی پروسیس جو ہے وہ الحمدللہ جاری ہے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اسی طرح سے سب کو اپنا اپنا حصہ ڈالنا ہے، اپنے ارد گرد کا دھیان رکھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم اپنے ارد گرد کا دھیان رکھیں گے تو ملک بھی سنورے گا اور ہم اس مشکل سے نکل جائیں گے۔ خواجہ صاحب، بڑی بہترین روایت آپ نے کیمپ کی، کوٹ خواجہ سعید ہاسپٹل میں وزیر صحت بھی ہیں آپ، تو پورے پنجاب کے ہاسپٹلوں میں اسی طرح ہمارے ہر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال ہو، چاہے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال ہو، مریم نواز شریف صاحبہ کے حکم پر رمضان نگہبان دسترخوان وہاں سجائے گئے۔ 40 ارب کا رمضان پیکج مریم نواز کی قیادت میں وہاں پر دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ تاریخی موقع ہے کہ جس ٹرانسپیرنسی کے ساتھ لوگوں کے ڈور سٹیپ پر ان کو یہ تمام چیزیں ملی ہیں، ماضی میں اس کی مثال جو ہے وہ مشکل سے ملتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح علی صاحب نے کہا، شہباز پاکستان کی قیادت میں، مریم صاحبہ کی قیادت میں ملک کو اور پنجاب کو اللہ کے فضل سے اس مشکل سے انشاءاللہ نکالیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کا اپنا میزبان امیر رحمان نیوز 24 کے حوالے سے اس وقت ہم موجود ہیں ملک وحید صاحب کے ساتھ۔ عید کی خوشیاں زوروں پہ، تو اس کے ساتھ ساتھ ایران کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ آیا ملک وحید صاحب کیا کہتے ہیں آج کے دن کے حوالے سے اپنے کارکنوں میں یہاں پہ عید ملنے کے لیے یہاں پہ تشریف لائے؟ جی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج چونکہ عید کا خوشی کا دن ہے، لیکن ایک عہد کرنے کا بھی دن ہے کہ جس طرح ہمارے پڑوس میں ہمارا اسلامی ملک جو ہے آگ میں جل رہا ہے اور طاغوتی طاقتوں نے اسے زیر کرنے کی کوشش کی، لیکن الحمدللہ جس طرح ایران نے بردباری سے مقابلہ کیا اور ان طاغوتی طاقتوں کے تابوت میں جو آخری کیل ٹھونکنے جا رہا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارے عالم اسلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ تمام اس رمضان مبارک کے مہینے میں ہم نے اپنے بھائیوں کے لیے دعا کی اور اللہ رب العزت نے انہیں عزت بخشی، اور میں یہ سمجھتا ہوں آن قریب آپ دیکھیں گے کہ وہی ٹرمپ جو ہے وہ زمین پر دھڑ سے گرے گا، اور عالم اسلام میں ایران اور تمام عالم اسلام جتنے ممالک ہیں ان کا نام ہوگا۔ اور آپ دیکھیں گے کیونکہ اس خطے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا ہے، اس خطے میں سربلندی کا جو اسلام کا جھنڈا ہے وہ اس خطے کے پاس ہے، اور انشاءاللہ ان طاغوتی طاقتوں کو پتہ چل جائے گا کہ مسلمان جب ڈرتا ہے اور اپنی پوری ایمان کی قوت کے ساتھ جو اللہ اکبر کا نعرہ لگاتا ہے
تو پھر اس کے آگے کوئی بھی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اچھا سر، اپنے کارکنوں کو آج کے حوالے سے ہاں، کارکنوں کو میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کفایت شاری سے کام لیں اور غیر ضروری سفر جو ہے وہ نہ کریں، مہربانی کر کے کم سے کم پیٹرول کا خرچہ جو ہے وہ کریں، بہت زیادہ ضروری کام یا ایمرجنسی میں اپنی گاڑیوں کو نکالیں، ورنہ آپ بغیر گاڑیوں کے سفر کریں۔ ملک وحید صاحب جن کا کہنا تھا کہ کفایت شہاری کو جو ہر پاکستانی کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنائے، اور انشاءاللہ تعالی فتح و کامیابی و کامرانی انشاءاللہ ایران کی ہوگی، تو آپ تمام امت مسلمان کے لیے دعا گو۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان ایم اے رحمان کو نیوز 24 سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔